دنیا کی سب سے بڑی قربانی جو نہ پہلے کسی نے دی اور نہ کوئی تا قیامت دے سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں ایک لمحہ نہ سوچا، اور پھر کیسے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور پورے جہاں نے وہ کیا منظر دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی ہیں سن، اور ال اللہ کے مترادف ہے، کیونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر ناخوشگوار گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے بھی نہ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور پھر بارگاہ الہی سے جب یہ حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ ان دونوں کو وہاں جب اکیلا چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں تا قائم رکھ، اے رب بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سائی کرے۔ اس جستجو میں مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اسی سے مستفید ہوئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی، اے ہاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افرادوں کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے تمام خواب اپنے بیٹے کو سنائے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں آپ کو اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکمت خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل آگے چلے گی، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 بار قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جو نہ شاید کوئی قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیجئے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا گردہ میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے، پھر تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے لحاظ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں اور ان کی جگہ مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری
बारगाह इलाही में कबूल हो गई और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और इनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई, इससे मुतालिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उसको पुकारा यूं, ए इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक यही सरई जांचना और इसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबा को। तो यह है दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी का वाक़या जिसको तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं।